شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، سحری کی طرح افطاری بھی جو کہ ایک کھانے کا اور اپنی بھوک پیاس کو ختم کرنے کا مرغوب اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ دن بھر کے روزے کے بعد شام کو تھکا ماندہ بھوکا پیاسا اللہ کی رضا خوشنودی کے حصول کے لیے قربانی دینے والا روزے دار جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے اور کھانا پینا سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی اذان کے انتظار میں بیٹھا اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ ادا بہت پسند کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں، چنانچہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت کے خزانے لٹائے جاتے ہیں، اور جہنم سے بے شمار لوگوں کی گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، افطاری کے بھی کچھ آداب ہیں، جیسے افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، وقت پورا ہو جانے کے بعد بلا ضرورت تاخیر کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار کو وقت داخل ہوتے ہی اور جلدی اور سحری کو تاخیر سے کریں گے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جلدی افطار کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے تاکہ روزہ کھولنے میں تاخیر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کھول لیتے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ افطاری میں بہتر ہے کہ کھجور سے روزہ کھولا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برکت کا باعث قرار دیا ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے کھولنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو اسے کھجور سے کھولنا چاہیے، اس لیے کہ یہ برکت کا باعث ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کھولنا چاہیے کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ افطاری کا وقت رحمتوں اور برکتوں کے لوٹنے، دعاؤں کے قبول ہونے اور جہنم سے خلاصی حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس اہم ترین وقت کو غفلت، گپ شپ اور کھیل کود میں یا صرف افطاری کی تیاری میں ہی صرف نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے مبارک وقت میں اپنے اہل و عیال کو لے کر بہت اہتمام سے دعا کیا کرتے تھے۔ افطاری کے بارے میں چند کوتاہیاں ایسی ہیں جو عموماً لوگوں میں بکثرت دیکھنے میں آتی ہیں، ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ افطاری کے وقت قیمتی وقت کو خریداری اور تیاری میں صرف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھاگتے دوڑتے افطاری ہوتی ہے، یا بعض لوگ افطاری کا وقت ہو جانے کے بعد بلا ضرورت تاخیر کرتے ہیں جو درست نہیں، اور کچھ لوگ تو جلد بازی میں وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں، ان کا عمل بھی درست نہیں، بلکہ ان کی کوتاہی تاخیر کرنے والوں سے بھی بڑی ہے، اس لیے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دن بھر کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور افطاری میں بعض حضرات اسراف اور فضول خرچی کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت و ضرورت سے زیادہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر یہ منظر دیکھنے میں آیا ہے کہ کھانے پینے کی قیمتی، مہنگی اور بیش بہا اشیاء ضائع ہو کر کوڑا کرکٹ کی نظر ہو کر پھینک دی جاتی ہیں، جو یقیناً رزق کی بڑی ناقدری ہے، اس سے رزق چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ اچھی طرح پیٹ بھر کر اور سکون سے افطاری کرنے کی وجہ سے جماعت ہی کو ترک کر بیٹھتے ہیں اور گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جو کسی طرح درست نہیں۔ مساجد میں عموماً افطاری کے 10-15 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے، جو روزہ کھولنے اور افطاری کے لیے کافی وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس کوتاہی سے بچنا چاہیے۔